میلاد کے سلسلے میں وہی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ کہ یہ ایک بڑی واضح سی آیت ہے کہ یہ جو میلاد منعقد ہو رہا ہے یہ مودت فی القربہ کے سلسلے میں منعقد ہو رہا ہے، اور اس آیت کی عملی تفسیر آپ حضرات پیش کر رہے ہیں کہ رسول خدا کے گھرانے میں ایک ایسے نومولود کی ولادت ہے کہ جو وقت کے امام کا پدر گرامی ہے۔ روایتوں میں جب آپ جا کر دیکھیں گے تو آپ کو دو نام ملتے ہیں، دو کنیتیں جن کے نام کے ساتھ عسکری لگا ہوا ہے۔ ایک ملتا ہے آپ کو ابو محمد العسکری اور ایک ملتا ہے ابو الحسن العسکری۔ ابو الحسن العسکری کا مطلب کیا ہے؟ ابو الحسن کنیت ہے 10ویں امام کی، امام علی نقی کی۔ تو دونوں ہستیوں کے ساتھ امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام دونوں کے ساتھ عسکری لگائے، لیکن فرق یہ ہے کہ 11ویں امام کی کنیت ہے ابو محمد اور 10ویں امام کی کنیت ہے ابو الحسن۔ جب آپ کہتے ہیں خدا کہاں ہے تو آپ کہتے ہیں وہ ہر جگہ ہے اور اس کی صفات یہ ہیں۔ کہاں ڈھونڈیں گے؟ کدھر ہے؟ ادھر ہے۔ بھائی قرآن نے جو بتایا وہی خدا ہے۔ یہاں پر بھی امام مصداق میں شامل نہیں ہے، نہ مفہوم لفظ اللہ میں امام شامل ہے، نہ مصداق لفظ خدا میں امام شامل ہے۔ پھر امام ہے کہاں پر؟ معرفت رکھیے، یہی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام جب نیشاپور سے گزر رہے تھے تو راویوں نے اصرار کر کے امام کے ناقے کو بٹھایا اور کاغذ قلم ہاتھ میں لے کے سینکڑوں راوی حدیث کے موجود ہیں وہاں پر محدث، اور امام سے فرمایا یا ابن رسول اللہ ایک حدیث بتا دیجئے، کوئی آپ کی زبان مبارک سے حدیث سننا چاہتے ہیں۔ یہ راوی شیعہ تھے، سنی تھے، اس بحث میں نہیں پڑھا۔ میں نے پہلے بھی کہی، آپ کی خدمت میں بات عرض کی کہ محبت اہل بیت اس قدر شدت کے ساتھ ایک شرعی، قانونی، قرآنی اور حدیثی مسئلہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے دینی مسئلے سے نکل کر مسلمانوں کی ثقافت کا حصہ بن چکا تھا اور بن چکا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ، ثم الصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد، اللہم صل علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ 11ویں امام حضرت ابی محمد حسن بن علی العسکری صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی ولادت کے عنوان سے یہ محفل، یہ اجتماع، یہ میلاد منعقد کیا گیا ہے، اور سب سے پہلے تو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں حضرت حجت صاحب العصر والزمان کی بارگاہ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام کے تمام جو 10 امام ہیں، امام حسن عسکری کے آباء و اجداد ان کی بارگاہ میں، اور جن جن سے معصومین اپنے زمانے کے تمام مومنین سے راضی رہے، ان کے عمل سے، قول سے، فعل سے، اور جو لوگ آج کے دن خوش ہیں ان سب کے لیے مبارکباد ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یقیناً پھر تکرار کروں گا، دہراؤں گا کہ حضرت حجت کی بارگاہ میں، کیونکہ ہر چاہے خوشی کی محفل ہو یا سوگواری کی اور پرسے کی مجلس ہو، اس میں ہمیشہ صاحب اعضا حضرت حجت صلوات اللہ وسلامہ علیہ ہوتے ہیں۔ اور آیت میں کون سی آپ کے سامنے تلاوت کرتا میلاد کے سلسلے میں؟ وہی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ کہ یہ ایک بڑی واضح سی آیت ہے کہ یہ جو میلاد منعقد ہو رہا ہے یہ مودت فی القربہ کے سلسلے میں منعقد ہو رہا ہے، اور اس آیت کی عملی تفسیر آپ حضرات پیش کر رہے ہیں کہ رسول خدا کے گھرانے میں ایک ایسے نومولود کی ولادت ہے کہ جو وقت کے امام کا پدر گرامی ہے۔ ولادت کے بارے میں 3 تاریخیں ملتی ہیں، 230 ہجری، 231 ہجری، 232 ہجری۔ مدینہ میں ولادت ہوئی آپ کی، اور
پھر ولادت جب ہوئی تو 11ویں امام حسن عسکری کی بات ہو رہی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ والد کون ہوئے؟ امام علی نقی، یعنی 10ویں امام۔ جب امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام ہیں تو پھر سامرہ میں کیوں ہے قبر مطہر امام عسکری کی؟ مدینہ میں ولادت ہوئی ہے، لہٰذا اس کا جواب یہ ہے بچوں کے لیے اور اپنی بچیوں کے لیے، وہ یہ کہ 232 ہجری میں متوکل نے بلایا امام علی نقی کو کہ آپ مدینہ چھوڑ کر سامرہ آ جائیے۔ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ کتابوں میں درج ہے، خط گیا متوکل کی جانب سے، پھر خط گیا، پھر آیا، اور کس طرح سے متوکل نے گفتگو کی ہے۔ اور بڑی واقعاً عجیب چیز ہے کہ تقریباً امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امامت کی جو ایام ہیں وہ تقریباً 5 برس کے قریب ہیں، اور 29 برس کی عمر میں امام دنیا سے تشریف لے گئے۔ لیکن اس دوران آپ کو صحافت میں، جرنلزم میں ایک بات کہتے ہیں نا کہ سطروں کے بیچ میں سے ایک واقعہ نقل کیا جا رہا ہوتا ہے کہ فلاں موقع پہ یہ ہوا، 1947 میں یہ ہوا، 1965 میں یہ ہوا، 1970 میں یہ ہوا، تو آپ وہ واقعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جملہ چھوٹا سا آپ کو ملتا ہے تو آپ کو حالات کا اندازہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ کوئی کہے کہ سن 1990 کی بات ہے کہ یہ واقعہ ہو گیا تھا تو ہم نے رکشہ کیا، رکشے میں بیٹھے اور 3 کلومیٹر دور گئے، وہاں پر ایک پبلک کال آفس تھا، اس کو 10 روپے دے کر کال کی تاکہ بتا سکے اپنے رشتہ داروں کو کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے، بڑا خطرناک واقعہ ہوا تھا، بڑا اچھا واقعہ ہوا تھا، تو یہ بتانے والا یہ بتا رہا ہے۔ لیکن ایک جملہ جو اس نے کہا کہ رکشہ کیا ہم نے کرائے پہ اور 4-5 کلومیٹر دور گئے تاکہ ٹیلی فون کر سکیں، تو آپ کی سمجھ میں اس واقعے کے کنارے میں ایک جملہ آیا، ٹیلی فون کرنے گئے آپ، یعنی موبائل نہیں ہوتا تھا، تو آپ کو یہ جملہ اس زمانے کی تاریخ بتا دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کو ملیں گی امام کے واقعات میں بڑی عجیب، اور کہ امام کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بہرحال 230، 31 یا 32 ہجری ولادت ہے اور 260 ہجری آپ کی شہادت ہے، یعنی تقریباً اگر میں کہوں 30 سال 32 سال کی عمر میں امام کی شہادت ہو گئی، اور 30 سال تقریباً عمر مبارک تھی، جس میں سے تقریباً 6 برس آپ نے امامت کی ذمہ داریاں انجام دی، 254 سے 260 ہجری، 254 سے لے کر 260 تک۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 254 سے لے کر 260 تک امام حسن عسکری امام رہے۔ اپنے والد بزرگوار کے بعد کون والد ہیں؟ امام علی نقی۔ والدہ کا نام حدیث یا حدیث یا سلیل لوگوں نے نقل کیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر امام کی والدہ ہیں تو اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اگرچہ 14 معصومین میں نہیں ہیں، لیکن طہارت اور پاکیزگی کے اس مرحلے پر ہیں کہ امام کو اس بی بی اور اس خاتون کی آغوش نصیب ہوئی پرورش کے لیے۔ یہ ایک چیز ہے، اور جو کچھ واقعات میں لکھ کر لایا ہوں یہ سب واقعات ہیں، لیکن کس طرح سے میں نے انتخاب کیا اس کا یہ بتا دوں آپ کو کہ کسی نہ کسی واقعے میں ایک پیغام مل رہا ہے آپ کو امام حسن عسکری علیہ السلام کی طرف سے۔ اچھا، ایک اور مسئلہ جو واقعہ جو پیش آیا وہ یہ کہ امام حسن عسکری کے بھائی ہیں کون؟ جعفر۔ دوسرے بھائی ہیں کون امام حسن عسکری کے؟ جناب سید محمد، جن کی بلد میں قبر ہے۔ تو یہ بڑے بیٹے تھے، سید محمد بڑے بیٹے تھے امام علی نقی کے، سید محمد کے بعد امام عسکری، اور پھر اس کے بعد جعفر، کہ جن کا اختلاف ہوا، اور اختلاف بڑا چھوٹا لفظ ہے لیکن بہرحال امام زمانہ کے ساتھ اور میراث کے سلسلے میں اور امامت کا دعویٰ اور وہ بڑی تفصیل کے ساتھ واقعات درج ہیں۔ لہٰذا ہم لوگ امام حسن عسکری کے اس بھائی جعفر کو بالکل نہیں مانتے، اور نہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھئی وہ جعفر جو تھے امام زمانہ کے چچا رسول خدا کی اولاد سے ہیں، تو کہاں پر ہیں، کیا ہیں، قبر کہاں پر ہے؟ کیونکہ ہمارا معیار ہے مخالف جو اہل بیت کا ہو جائے، جو ٹکرا جائے امامت سے پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ لہذا اس کو، اور ہم اس میں کوئی گھبراتے نہیں ہیں، امام علی نقی کا بیٹا ہوا کرے، تو آپ معیار آپ کے سامنے یہ ہے، اور یہ یوں ہی چلتا ہوا آ رہا ہے اور قیامت تک یوں ہی چلے گا انشاءاللہ۔ اب آپ سامرہ میں واقعات جب دیکھتے ہیں تو امام حسن عسکری 232 ہجری 33 ہجری میں، یعنی یا تو ایسا ہوگا 1 برس کی عمر تھی، یا 2 برس کی، یا 3 برس کی، جب آپ سامرہ تشریف لائے۔ روایتوں میں جب آپ جا کر دیکھیں گے تو آپ کو 2 نام ملتے ہیں، 2 کنیتیں جن کے نام کے ساتھ عسکری لگا ہوا ہے۔ ایک ملتا ہے آپ کو ابو محمد العسکری، اور ایک ملتا ہے ابو الحسن العسکری۔
ابو الحسن العسکری کا مطلب کیا ہے؟ ابو الحسن کنیت ہے 10ویں امام کی، امام علی نقی کی. تو دونوں ہستیوں کے ساتھ امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام دونوں کے ساتھ عسکری لگائے. لیکن فرق یہ ہے کہ 11ویں امام کی کنیت ہے ابو محمد اور 10ویں امام کی کنیت ہے ابو الحسن. لہٰذا کبھی غلطی نہ ہو جائے آپ سے سمجھنے میں، تو یہ ایک بات ہے. آپ دیکھیں گے کہ امام عسکری علیہ السلام کو جو اپنے زمانے میں جن مسائل کا سامنا تھا، تو اب میں اس بات کو کہوں کس طرح سے کہوں کہ آپ کی سمجھ میں بات آ جائے. اور ایک جملہ کہتا چلوں ابھی کہ جو میں سوچا تھا بالکل شروع میں کہوں گا. امامت کے سلسلے میں اتنی بحثیں ہوتی ہیں ہماریاں، اتنی بحثیں ہوتی ہیں. 1400 سال میں ہماریاں کوئی فرق نہیں آیا ہے. ویسے وہاں امام رضا علیہ السلام موجود تھے. اصول کافی کا واقعہ خطبہ امامت پہ آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں میں یہاں پر. اس کے باوجود عام لوگ مسجد میں بیٹھ کے بحث کریں امامت کے بارے میں. بھائی 4 قدم زحمت تو اپنے آپ کو چل کے آ جاؤ امام رضا علیہ السلام کے پاس. پورے جھمگٹے اور بھیڑ میں سے صرف ایک آدمی چل کے آیا بیچارہ نمازی جمعے کے بعد. جب نہ رسول اللہ امامت کے بارے میں بحث ہو رہی تھی تو یہ گفتگو تھی. اس نے بھی خود نہیں پوچھا. امام کو نہ جانے کیا جلال آیا، امام کو خدا کی طرف سے خاص عزت ملا. امام نے، امام رضا علیہ السلام نے عجیب خطبہ دیا امامت پر. یعنی آپ دیکھیں نا کہ 4 قدم چل کے لوگ آنے کو تیار نہیں ہیں. کون آ کے بیٹھا ہوا ہے؟ علی بن موسیٰ رضا. یہ جو میں کہتا ہوں نا بٹوین دا لائنز، بین السطور چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. ایک واقعہ جب بیان کیا جا رہا ہے، اس واقعے کے کونے میں ایک جملہ آئے گا جو آپ کی سوچ کو بدل دے گا. معرفت رکھیے. یہی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام جب نیشاپور سے گزر رہے تھے تو راویوں نے اصرار کر کے امام کے ناقے کو بٹھایا اور کاغذ قلم ہاتھ میں لے کے، سینکڑوں راوی حدیث کے موجود ہیں وہاں پر محدث، اور امام سے فرمایا ابن رسول اللہ ایک حدیث بتا دیجئے، کوئی آپ کی زبان مبارک سے حدیث سننا چاہتے ہیں. یہ راوی شیعہ تھے، سنی تھے، اس بحث میں نہیں پڑھ رہا. میں نے پہلے بھی کہی، آپ کی خدمت میں بات عرض کی کہ محبت اہل بیت اس قدر شدت کے ساتھ ایک شرعی، قانونی، قرآنی اور حدیثی مسئلہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے دینی مسئلے سے نکل کر مسلمانوں کی ثقافت کا حصہ بن چکا تھا اور بن چکا ہے. ثقافت مسلمین اس بات پر قائم ہے کہ محبت اہل بیت کرو. جیسے میں نے پہلے بھی کہا، ہمارے یہاں جب اذان ہوتی تھی تو خواتین سر پہ اپنے دوپٹہ ڈال لیتی تھیں. تو آپ دیکھیں گے کہ جو خواتین پردہ نہیں کرتی، جیسے اسٹیشن پہ، ایئرپورٹ پہ مسلمان ملکوں میں اذان کی آواز آئی تو وہ اپنے سر پہ کچھ بھی کاغذ رکھیں گی. تمام سر کھلا ہوا ہے لیکن اپنے سر پہ کاغذ رکھیں گی، ڈاکومنٹس رکھ لیں گی کہ اذان. یہ ایک شرعی مسئلے سے نکل کے کلچرل ایشو ہو چکا ہے. اتنی گہرائی تھی اس مسئلے میں. تو وہاں نیشاپور کے راویوں کو معرفت تھی کہ ابن رسول اللہ ایک حدیث بتا دیجئے. قلم چلنے لگے. بھئی علی بن موسیٰ رضا، نہ اس نے امام رضا کو رسول خدا کو دیکھا ہے، نہ رسول خدا کے زمانے میں پیدا ہوا تھا. یہ 148 ہجری میں پیدا ہوا ہے، رسول خدا کی وفات کے، شہادت کے 38 برس کے بعد. تم اس سے کیوں حدیثیں پوچھ رہے ہو؟ یہ ابھی جوان ہے، تم میں سے کچھ 70 سال کے ہیں، کچھ 75 سال کے، تو اس سے کیوں لے رہے ہو؟ تو نیشاپور کے راویوں کو پتا تھا کہ یہ اولاد جناب امیر المومنین میں سے ہیں، یہ اولاد سیدہ میں سے، ان کے پاس جو علم ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. لہٰذا وہ کہنا ہمیں ایک حدیث بتا دیجئے. امام نے ایک حدیث بتائی، انہوں نے لکھ لی اور سند ایسی بتائی کہ اپنے بعد اپنے والد کو شامل کیا اور دادا کو اور پردادا کو، اور لے کے گئے رسول خدا تک سند کو. رسول خدا سے جناب جبرائیل، اور جناب جبرائیل کے بعد خدا نے یہ فرمایا جبرائیل سے، جبرائیل نے رسول خدا سے، امیر المومنین امام حسن امام حسین سے ہوتے ہوتے یہ حدیث آئی امام رضا علیہ السلام تک. اس میں مسلمان جو بغیر کسی فرقے کی قید کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کی سند کسی دیوانے کو پڑھ کر سنا دی جائے اور اس کی دیوانگی ختم ہو جائے تو تعجب مت کرنا. یہ علامہ ہلی کا قول میں نہیں بتا رہا. مسلک اور فقہی اور اعتقاد کے لحاظ سے ہمارے مسلک کے مخالف علماء کا قول بتا رہا ہوں. یہی امام رضا نیشاپور میں آئے، شعور تھا لوگوں کو، امام سے کہنے ایک حدیث بتا دیجئے، کوئی ایک حدیث. کئی 100 قلم چلنے لگے کاغذ پر. اور یہی امام رضا خراسان میں مسجد میں بحث ہو رہی ہے، ایک سے بڑھ کر ایک اپنے آپ کو عالم فاضل سمجھ رہا ہے. یہ 4 قدم چل کے آ جاؤ، رسول کا فرزند موجود ہے گھر میں.
تو یہ آپ معرفت کو دیکھیے، سمجھیے اس بات کو خوب. امامت کے سلسلے میں جو ہمارے یہاں بحثیں ہوتی ہیں، نہ ہم اصول کافی سے پوچھتے ہیں، نہ ہم بہار الانوار سے، نہ کتب اربعہ سے. امامت کے سلسلے میں بڑی ایک پیچیدہ سی بات ہے، جو واقعات آئیں گے. میں ایک بات اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں. خدا کے ساتھ مولانا امام کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، ابھی ایک حدیث آئے گی، میں آپ کو بتاؤں گا جو اس مشکل کو حل کر دے گی، لیکن ذرا اصطلاحی گفتگو کر لوں کہ جو لوگ اصطلاحی گفتگو کے متلاشی ہیں اور تشنا ہیں ان کی سمجھ میں آ جائے. جب آپ کہتے ہیں خدا، اللہ تعالیٰ، تو نہ اس مفہوم میں امام شامل ہے، نہ مصداق میں. اللہ سے آپ کے ذہن میں جو تصور آتا ہے ذات باری تعالیٰ کا، ناقص تصور آئے، کامل آ نہیں سکتا، جیسا بھی آئے پروردگار عالم کا وہ تصور آتا ہے. یعنی مفہوم کا امامت سے کوئی تعلق نہیں ہے، امام سے معذرت کوئی تعلق نہیں ہے. جب آپ کہتے ہیں خدا کہاں ہے، تو آپ کہتے ہیں وہ ہر جگہ ہے اور اس کی صفات یہ ہیں. کہاں ڈھونڈیں گے؟ کدھر ہے؟ ادھر ہے. بھائی قرآن نے جو بتایا وہی خدا ہے. یہاں پر بھی امام مصداق میں شامل نہیں ہے. نہ مفہوم لفظ اللہ میں امام شامل ہے، نہ مصداق لفظ خدا میں امام شامل ہے. پھر امام ہے کہاں پر؟ امام کا مقام ہے اس خدا کی مرضی کو آپ تک پہنچانا کہ جس خدا تک آپ نہیں پہنچ سکتے، نہ اس کی مرضی تک آپ پہنچ سکتے ہیں. مشیت الہی کو امام آپ کے سامنے واضح کرتا ہے. ورنہ جب آپ اللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس میں امام داخل نہیں ہے. جب آپ اللہ کا لفظ کہتے ہیں تو اس کے مفہوم میں امام داخل نہیں ہے، مصداق میں امام داخل نہیں ہے. کہاں پر ہے امام؟ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. اللہم عرفنی حجتک، مجھے میرے امام زمان کی پہچان فرما دے پروردگار. انک ان لم تعرفنی حجتک، اگر تو نے مجھے میرے امام زمانے کی پہچان نہ کروائی. زللت عن دینی. امام یعنی خدا کا دین، خدا سے لے کر عالم غیب سے عالم ظاہر میں آپ کو دیتا ہے. اور امام کا وجود کیا ہے؟ دسیوں دفعہ، ہزاروں دفعہ آپ پڑھ چکے ہیں جمعے کے دن صبح کو، این السبب المتصل بین الارض والسماء. کہاں ہے وہ ہستی کہ جو اس عالم ظاہر کو عالم غیب سے جوڑے؟ اگر آپ امام تک نہیں پہنچے تو خدا تک آپ نہیں پہنچ سکتے. ورنہ نہ مفہوم لفظ اللہ میں امام شامل ہے، نہ مصداق لفظ اللہ میں امام شامل ہے. خوب توجہ کیجیے گا آپ اس بات پہ. مولانا آپ نے تو امام کو خدا سے جدا کر دیا. نہیں، ذات خدا میں امام داخل نہیں ہے. یہ ابھی گفتگو آئے گی، لہٰذا میں نے کہا پہلے سے بتا دوں، اور جس کی سمجھ میں نہیں آیا بعد میں پوچھ لے. کسی سے خدا کے لیے آپ تو وہاں مائک پہ بیٹھتے ہیں، آپ کھانا کھلا رہے تھے، آپ دیکھ سے چاول نکال رہے تھے، آپ بتائیے مولانا نے کیا کہا. وہ بیچارہ اس کو کیا پتا، وہ دیکھ کے اندر مصروف ہے، وہ انٹرنیٹ کو دیکھ رہا ہے. کسی کو، میں یہاں پر موجود ہوں، مجھ سے پوچھیے آپ. لہٰذا یہ ایک امام. ایک اور مسئلہ جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ تھا، یہ جو آپ کو بتایا جاتا ہے امامت کی مظلومیت کو سمجھتے وقت آپ اپنی عقل سے امامت کی مظلومیت کو مت سمجھیے کہ امام ہمیشہ خلیفہ وقت سے ٹکراتے تھے اور یہ ہوتا تھا اور وہ ہوتا تھا. بخدا ماشاء اللہ سے اس حد تک عجیب و غریب پیچیدہ باتیں ہو چکی ہیں کہ انسان بالکل واضحات بتاتے ہوئے ڈرتا ہے. اس وجہ سے نہیں کہ میں ڈرتا ہوں اس وجہ سے کہ آپ کیا، نہیں، بحثیں ہو جائیں آپ لوگوں میں، مولانا نے یہ کہا، مولانا نے وہ کہا، ایک طرف سے یہ کہ صحیح عقیدہ، ایک طرف سے یہ کہ کیا بتایا جائے انسان. بہرحال لیکن سنیے آپ اس بات کو. تو وہ یہ کہ امام کو ہر پیر اور جمعرات کے دن حکم تھا کہ دربار میں حاضری دو. آپ محلے کسی بوڑھے شخص سے نہیں کہہ سکتے، سفید داڑھی والے سے، چاہے وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو، سیدھا سادہ شریف آدمی ہے، آپ اس سے نہیں کہہ سکتے کہ تم میرے گھر پہ آنا ہمیشہ. نہیں، معاشرہ آپ کے خلاف ہو جائے گا. سکھ ہے، ہندو ہے، کسی فرقے سے، بزرگ ہے، احترام کرو، انسان ہے، سفید داڑھی ہے اس کی، یہ کام مت کرو. امام کو حکم تھا. اس قدر شدید دباؤ تھا کہ امام علی نقی علیہ السلام بھی اور امام حسن عسکری دونوں فرماتے تھے کہ جب ہمیں راستے میں دیکھ رہے ہو تو میری طرف نہ اشارہ کرنا کہ یہ جا رہا امام ہمارا، نہ سلام کرنا کیونکہ مجھے تمہاری جانوں کے سلسلے میں خوف ہے. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ شدید دباؤ کے عالم میں امام نے زندگی گزاری ہے. یہ ایک سلسلہ، یہ ایک مرحلہ، اور مسلسل یہ کوششیں جاری تھیں کہ کسی طرح سے امام حسن عسکری کو، جس طرح سے آباء و اجداد کے ساتھ کوشش کی گئی، کسی طرح سے ان کے مقام و منزلت کو نیچے لے آیا جائے. کبھی علمی مسئلہ پوچھ کے شکست دے دیں. اچھا علم میں ان کو جادو ٹونا آتا ہے، نعوذ باللہ، یہ بنو ہاشم جادوگر ہیں، شعبدے باز ہیں، یہ کسی نہ کسی طرح سے علمی مسئلے کا جواب دے دیتے ہیں. اب کیا کرو؟ ان کو شیروں کے پنجرے میں ڈال دو.
امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ، امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ، امام رضا، 3 اماموں کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے کہ شیروں کے کنویں میں ڈال دیا گیا اور وہاں پر دیکھا گیا امام بڑے سکون سے اپنی نماز اور دعا میں مصروف ہیں اور شیر امام کے اطراف میں گھوم رہے۔ اچھا عجیب سوچ تھی، یہ دیکھ لیا، پھر کوئی سرکش گھوڑا ہے جو اپنی پیٹھ پہ سوار کو بیٹھنے نہیں دیتا، پھینک دیتا ہے، ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں لوگوں کی۔ اچھا ایسا کرو چپکے سے امام کو لا کے اس پہ بٹھا دو، کہو کہ آپ تو بہت بڑے ہیں تو آپ اس کے اوپر بیٹھ کے دکھائیے ذرا، تو امام بیچارے پھنس جائیں گے نعوذ باللہ مشکل میں، اور کہیں گے خاندان کی بیٹھیں گے، گریں گے، ہڈی ٹوٹے گی، ہمارے دل کو سکون ہوگا۔ یعنی یہاں تک کہ سازشیں کی گئی امام کے خلاف، یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ دوسرا مسئلہ کہ جو بنو ہاشم کے لوگ تھے، آل ابو طالب، بنو عبد المطلب کے، اتنی تعداد آ چکی تھی سامرہ میں کہ بعض دفعہ روایات میں آپ کو ملتا ہے تاریخ میں کہ گھر میں کبھی جب کوئی گفتگو ہوتی تھی، بلایا جاتا تھا، دعوت ہوتی تھی کسی مسئلے پر گفتگو کے لیے، تو 100-150 کے قریب لوگ ہوتے تھے۔ بعض دفعہ روایت میں ملتا ہے آپ کو کہ ان میں سے بھی بعض لوگ سازشوں میں مصروف تھے۔ اور جو ہم کو واقعہ ملتا ہے کہ جب امام حسن عسکری کی شہادت ہوئی تو بھائی نے جو گھر میں چیزیں تھیں وہ بیچ دیں، اور ظلم کی انتہا دیکھیے کہ جو روایت اصول کافی میں شیخ کولانی نے نقل کی ہے، جناب جعفر طیار کی اولاد سے ایک بچی پل رہی تھی ان کے گھر میں۔ جناب جعفر طیار کی اولاد کا مطلب یہ ہے کہ 10ویں 12ویں پشت سے ہوگی، وہ پل رہی تھی۔ اس جناب جعفر طیار سے تعلق رکھنے والی ایک بیٹی کو جو جناب ابو طالب کی نسل سے ہوئی، امام کے سگے بھائی نے کنیزوں کے ساتھ بیچ دیا۔ آپ اللہ اکبر، یہ خوف کی جگہ ہے، لرز جائے بدن۔ سگے بھائی کو یہ شعور نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو بعض بنو ہاشم کو پتہ چلا، اب وہ بھائی کے سامنے نہیں آ سکتے، کیوں؟ کیونکہ بھائی خلیفہ کے پاس جا چکا ہے اور کہا اتنے پیسے لو، اناؤنس کر دو کہ میں امام ہوں۔ صاحب کیا کہنے خلیفہ کے؟ کہا تمہارے ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا کہ تمہارا بھائی پیسوں کی وجہ سے امام نہیں تھا؟ کتنا تم لوگوں کو قتل کیا، مارا پیٹا، تشدد کیا، قید میں ڈالا، تمہارے بھائی کے چاہنے والے تب بھی تمہارے بھائی کے ہی چاہنے والے رہے۔ یہ میں تم سے جتنے بھی پیسے لے لوں، یہ تمہارے بھائی کے ماننے والے، ہمارے کسی پکڑ میں نہیں آنے والے، یہ تم کو امام نہیں مانیں گے، تمہارا پیسہ بھی ضائع ہو جائے گا۔ ایک سید کو، علوی کو پتہ چلا امام زمانہ کی غیبت صغریٰ کا آغاز ہو چکا تھا، اس نے امام تک خط پہنچایا جناب عثمان ابن سعید کے ذریعے، اور عثمان ابن سعید کے ذریعے خط پہنچا حضرت حجت تک۔ تو امام نے 41 دینار بھجوائے، کہا، اور جب اس خریدار کو پتہ چلا کہ میں نے جعفر طیار کی اولاد سے ایک لڑکی کو کنیز کے طور پہ خرید لیا ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نہیں خرید سکتا، یہ گناہ ہے، حرام ہے، یہ مسلم ہے اور کس خاندان کی ہے۔ پھر امام زمانہ نے غیبت سے، پردے غیبت سے اپنی 41 دینار بھجوائے کہ جو اس لڑکی کو آزاد کیا گیا، وہ بیچارہ اچھا مسلمان مومن تھا، اس نے کہا مجھے پیسہ بھی نہیں چاہیے اور یہ کنیز کے طور پر اس کو واپس کر دو۔ تو یہ امام کو کتنی مشکلات کا سامنا ہوگا گھر میں، آپ دیکھیے اپنے۔ البتہ یہ واقعہ امام حسن عسکری کی شہادت کے بعد کا ہے۔ یہ بنو ہاشم کے سامنے مشکلات ہیں، آل عبد المطلب کے سامنے مشکلات ہیں، پھر اس کے بعد دربار سے مشکلات ہیں، پیر اور جمعرات کے دن آ کر حاضری دو، یہ امام کے سامنے ایک چیز ہے۔ 5-6 سال کے عرصہ جو امامت کا، اس میں کتنی قید۔ اب یہاں پر یہ واقعہ آ گیا تو یہ واقعہ بتا دوں آپ کو کہ عسکری کا مطلب کیا ہے۔ عسکری کہتے ہیں، عسکر کہتے ہیں فوج کو۔ متوکل آئے، خلیفہ مسلمین ہے، امیر المومنین ہے، تشریف لائے صاحب، کہا کہ کسی طرح سے علی نقی یعنی 11ویں امام جن کے عنوان سے یہ مناسبت سے میلاد منعقد ہو رہا ہے، امام کے والد کو بلایا، امام علی نقی علیہ السلام کو، متوکل نے 90,000 کا لشکر لایا، سب میدان میں کھڑے تھے سامرہ کے، کہا ہر فوجی ایک بوری لے کر آئے اور اس کو میدان میں مٹی کی خالی کرتا رہے۔ ہر فوجی آیا، اس نے بوری پھینکتا رہا، 90,000 مٹی کی بوریاں تو پہاڑی بن گئی۔ اور اس کے بعد امام علی نقی علیہ السلام سے کہا کہ چلو اس ٹیلے پہ چڑھتے ہیں۔ چڑھے، 90,000 کا لشکر، تلوار، نیزہ، لوہے کا خود، زرہ، کہا ہذا عسکری، علی نقی دیکھو اے ابو الحسن، یہ ہے میرا لشکر۔ ایک درود بھیجیے امام علی نقی کی بارگاہ میں۔ امام نے کہا ترید، اب میرا لشکر دیکھنا چاہتا ہے؟ آپ کا لشکر کہاں سے آ گیا؟
اب زیر لب امام نے کوئی چیز زمزمہ فرمائی، خلیفۃ المسلمین امیر المومنین نے دیکھا کہ آپ کی امارت زمین پر ہے، یہ آسمان والے بھی ان کی امامت کو مانتے ہیں۔ اب دیکھا آسمان سے خوفناک صورتحال کے ساتھ فرشتے نازل ہوئے، یہاں 90,000 تھے، وہاں پہ جوق در جوق لشکر ختم ہونے میں نہیں آ رہا۔ ایک دفعہ دیکھا امیر المومنین نے، غش کھا کر گر پڑے، لشکر واپس چلا گیا، پانی کا چھیٹا ویٹا دیا گیا، اٹھایا۔ امام نے کہا دیکھو نحن مشتغلون بامورنا وعبادتنا، دیکھو ہم اپنی عبادت میں لگے ہوئے ہیں جو حکم خدا کا، ولا ننافس فی دنیاکم، ہم تمہاری دنیا کے سلسلے میں تم سے مقابلہ کر ہی نہیں رہے۔ دیکھیے میں ایک جملہ کہوں، سید الشہداء کے بعد پھر جو حکم تھا امامت کو کہ وہ ان کے ساتھ ایک خاص طرح سے زندگی گزارو، تمہاری دنیا میں ہم تم سے مقابلہ کر ہی نہیں رہے، یعنی ہم اس سطح پہ آ ہی نہیں سکتے جس سطح پہ تم آ کر حکومت پہ بیٹھے ہو۔ اب اس سے زیادہ میں کیا کہوں، لہٰذا وہاں سے پھر عسکری نام پڑا امام علی نقی علیہ السلام کا بھی، اور پھر امام حسن عسکری کا۔ میں نے آپ کو بتایا ابھی کہ امام علی نقی علیہ السلام کے نام کے ساتھ بھی عسکری کا لفظ ہے، اور امام عسکری کے ساتھ تو نام عسکری کا لفظ ہے ہی۔ اب یہاں پر 2 3 4 واقعات ہیں کہ جس کے اندر ایک بڑا عجیب سبق ہے۔ وہ واقعات یہ ہیں کہ انشاءاللہ درود بھیجیے آپ لوگ کہ میں مقرر وقت میں ختم کروں۔ دیکھیں پرانے ٹیلی فون، اب شب ولادت کے عنوان سے ہے، پرانے ٹیلی فون سسٹم ہوتا تھا، اس میں لوگ ایک دوسرے کی باتیں سن رہے ہوتے تھے، اب تو نہیں ہوتا کیونکہ لائنیں جاتی تھیں، ایک وہاں سے نعرہ حیدری لگا رہا ہے، ایک وہاں سے جنگل پہاڑ کر رہا ہے، تو فرشتے پریشان ہو جاتے ہوں گے کہ ہم کس کا ثواب کیا لکھیں، تو فرشتوں کو ٹکراؤں میں مت لائیے، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ دوسری بات ہے کہ میں اس سے پہلے کہ روایتیں پڑھوں 4-5 آپ کے سامنے، ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، ہمارے شعراء ماشاءاللہ سے کم نہیں ہیں، تقریباً ہندوستان پاکستان کی آبادی کو ملا کر کوئی 2.25 ارب کے قریب 2 ارب کے قریب آبادی ہے، اور اس میں خدا مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، واقعاً عظیم الشان ایک ہمارے یہاں بہرحال بڑا ایک ناقدری سی ہمارے یہاں کیفیت ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، قبلہ سید نسیم امروی علی اللہ مقامہ الشریف، ان کا میں پڑھ رہا تھا ابھی ایک جگہ، تو انہوں نے ایک کام شروع کیا تھا، نہ جانے مکمل ہوا کہ نہیں ہوا، کہ تمام کے تمام معصومین کے حال کے مرثیے اور تمام کے تمام معصومین کے حال کے قصیدے۔ یہ ایک ذمہ داری ہے واقعی شاعر اہل بیت کی کہ مستند واقعات کو لے کر اور پھر اس کے بعد ان کو لکھے، تاکہ قصیدے کے سلسلے میں بھی ہمارے جو قصیدہ خان ہیں ان کو کمی نہ ہو، اور ماتم اور نوحے کے سلسلے میں بھی کمی نہ ہو۔ میں واقعاً ایک دفعہ زیارت پہ گیا، خدا آپ کو ہم کو سب کو بار بار نصیب فرمائے، اتفاق سے سامرہ کی زیارت سے ہی آ رہا تھا میں، تو شاید ہندوستان کے کوئی تھے عزادار، وہاں پر لڑکے 20-25 کھڑے ماتم کر رہے، تو امام حسن عسکری کے حال کا نوحہ، اتنا زبردست نوحہ میں نے آج تک نہیں سنا، اتنا جامع نوحہ امام عسکری کے حال کا۔ اور ان سے پوچھا بھی کہاں سے ہیں، کیا نوحہ کس نے لکھا ہے، لیکن وہ بہرحال جو لکھا تھا وہ گم ہو گیا مجھ سے کہیں۔ تو یہ ایک بڑی عجیب چیز ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے کوئی ہمارے پاس قصیدے نہیں ہیں، کوئی مرثیہ نہیں ہے ان کے حال کا، لیکن قبلہ نے جناب نسیم امروی مرحوم نے لکھنا شروع کیا تھا، وہ کہاں تک پہنچا پائے اللہ جانتا ہے۔ بہرحال اب یہاں سے میں آپ کے سامنے یہ چیزیں پڑھنا شروع کر رہا ہوں، انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ امامت کی معرفت کا، دیکھیے واقعہ ہے لیکن اس میں ایک سبق بھی ہے، کچھ واقعے ہوتے ہیں اس میں کوئی سبق نہیں ہوتا، مثلا امام نے سیب کو اشارہ کیا، اس میں کھایا ایک نے اور اس کو شفا ہو گئی، اب اس میں آپ کے لیے کوئی سبق نہیں ہے، ہاں درس محبت ہے کہ امام کے کیا کہنے، دل خوش ہوتا ہے، ثواب ہے سننے کا، اس کے بعد اس واقعے کو سن کر درود اور نعرہ حیدری لگانے کا ثواب ہے، لیکن اس میں آپ کے پاس کوئی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، لیکن اس میں آپ کے لیے کوئی مسئلہ الجھن جو ہے وہ سلجھ نہیں رہی۔ کبھی کبھی معجزات ایسے ہوتے ہیں امام کے کہ اس میں کوئی الجھن ہوتی ہے، اس کو امام سلجھا دیتے ہیں۔ میں نے ایک واقعہ پیش کیا تھا، ایک
طویل واقعہ میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں. ایک شخص گھوڑے کو لے کر آیا. وہ گھوڑا کسی کو اپنے پشت پہ بیٹھ نہیں دے رہا, جو بیٹھے اس کو گرا دے. تو پھر اس کے بعد کیا کیا جائے اور کس طرح سے کیا جائے. اس واقعے کا تھوڑا سا پس منظر بتا دوں کہ ایک شخص جا رہا تھا سامرہ میں, تو امام کے چاہنے والے بیٹھے تھے امام حسن عسکری کی شہادت کے بعد. اس نے یہ شخص جانتے ہو کون ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا یہ حسن عسکری کے بڑا قریب ہوا کرتا تھا. کہا اچھا, تو کچھ واقعات سنے اس سے چل کے. کہا کہ چلو چلتے ہیں سن کر. تو گئے تو اس نے کہا تم نے کیا دیکھا؟ تو پھر اس نے امام عسکری کے واقعہ بتائے. اس میں سے ایک واقعہ علامہ مجلسی نے لکھا, وہ یہ کہ گھوڑا آیا تھا, ایک گھوڑا بیچنے والا شخص تھا. اس نے گھوڑا آیا ہے, کسی کے قابو میں نہیں آ رہا. تو میں اپنے آقا اور مولا امام عسکری کے ساتھ تھا. اب اس نے کہا دیکھیے گھوڑے کو کوئی نزدیک نہیں آنے دے گا اپنے کسی کو, اور یہ ٹھوکر ووکر مار کے اور یہ مار دے گا, ہڈی وڈی ٹوٹ جائے گی, بیٹھنا تو چھوڑ دیجیے. امام حسن عسکری نے کہا مجھ سے, وہ خادم کہہ رہا ہے, کہا کہ اطرح السرج, یہ گھوڑا کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دے رہا اور وہ اچھلنے لگتا ہے. اردو میں کہتے ہیں بچوں کے لیے کہتے ہیں دو لتیاں. اور بہرحال تو یہ اب میلاد کی مجلس شہادت کی مجلس میں یہ لفظ استعمال نہیں کرتا. اب وہ گھوڑا کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دے رہا. امام خود آگے نہیں بڑھ رہے, کہہ رہے ہیں اپنے خادم سے اس پہ زین کسو جا کر. یہ جو ہے نا امامت پر اعتماد, اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ کا امام, آپ امام معصوم کو امام معصوم نہیں مانتے. ممبر پہ بیٹھنا تو مولوی شولوی مانتے ہیں آپ لوگ. اعتماد کتنا ہے آپ کے پاس؟ چھٹے امام آیا ہارون مکی, کہا تندور میں بیٹھ جاؤ. اس نے سلام کیا, کہا ابن رسول اللہ کوئی بات بری لگی ہے کیا؟ ابن رسول اللہ میرے خیال سے آپ کو پتہ نہیں ہے تندور آگ ہے, اس میں جل رہا ہے کچھ, وہاں بیٹھ جاؤ. سلام کا جواب بھی نہیں دیا, مطلب سلام علیکم ہوئی, حال احوال, چپل اٹھائی, اس نے اندر بیٹھ گیا, ڈھکنا رکھ دیا امام نے. اعتماد ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا, یہ جو جملہ میں نے کہا اعتماد ہے کہ نہیں ہے, یہ آج کل اس جملے کی کوئی جگہ نہیں ہے. کس عنوان سے؟ کیونکہ امام معصوم آپ کے سامنے نہیں ہے. مولانا یہ دعا زیادہ عاشورہ پڑھیں گے, یہ کام ہو جائے گا. بھائی مولا نے فرمایا ہو جائے گا, انشاءاللہ ہو جائے گا. نہیں ہوا تب بھی مولا مولا ہیں, زیارت عاشورہ ہے. اگر ہو گیا تب بھی مولا مولا ہیں, اور زیارت ہے. جب خوب سمجھیے اس بات کو. مولانا یہ دعا پڑھی نہیں ہوا, وہ تو امام نے فرمایا. بھائی آپ سمجھیے اس بات کو عزیز من, وجود امام خارج میں طبعی, وجود امام کا ظاہری انسانی صورت میں وجود, اس کی برکت الگ ہے آپ کے سامنے ہو. اس وقت غیبت کے زمانے میں آپ رہ رہے ہیں. اس پھٹکار کو جو دوسروں کی وجہ سے آپ تک پہنچی, اس کو برداشت کیجئے, سمجھیے, اس زمانے کو گزاریے امام کی ہدایت کے مطابق. اب امام کھڑے, دیکھیے بدگمان ہو کہ ابن رسول اللہ خود تو جان ہی رہے, مجھے بھیج رہے ہیں. آپ جائیے نا, آپ ہاتھ رکھ دیجئے, آپ امام معجزہ دکھائیے. امام نے کہا جاؤ اطرح السرج, زین کسو. اچھا, امام کہتے دو واقعات ہیں امام عسکری کے. ایک, امام نے کپڑا ڈالا اس کے اوپر اور پھر زین کسی, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ زین سے پہلے کپڑا ڈالا جاتا ہے گھوڑے پہ, تاکہ زین اس کے بدن کو چھیل نہ دے, خراش نہ آ جائے. تو امام کہتا کپڑا ڈال دو, دور سے کھڑے ہو کے کپڑا پھینک دیتا, بھاگ جاتا. امام کہتے زین کسو. زین کسنے کے لیے آپ کو چاروں ہاتھ پیروں کے بیچ میں جانا پڑے گا, نیچے سے پٹا نکال کر وہ تسمہ باندھنا پڑے گا. گھوڑے کا مزاج کہہ رہا ہے کوئی نہیں بیٹھ پا رہا سامرہ میں. نہیں, وہ بغیر نعرہ حیدری کے چلا گیا تھا. گیا اور اس نے زین ڈال دی, اور یہ سوچ کر گیا, روایت بتاتی ہے, اس نے کہا کہ انہو لا یقول ما یوزینی, میرا امام یہ نہیں کر سکتا کہ وہ کام مجھ سے کروائے تو خود تو بچا رہے اور مجھے اذیت میں ڈال دے.
یہ نہیں ہو سکتا. میں آگے گیا, میں نے زین ڈال دی اس پہ, کس دی. نہیں, واقعہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. یہ گھوڑا کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دے رہا. امام کا جو خادم ہے, یہ جو تلعکبری ہے, بغداد کے ایک محلے کا رہنے والا, یہ تھوڑی امام ہے. اگر امام اپنے ہاتھ سے زین ڈالتے, گھوڑا کوئی مزاحمت نہ کرتا, ہاتھ پیر نہ اچھالتا, سمجھ میں آ جاتی بات. یعنی آپ کا امام اس مقام پر ہے, اگر کسی کو یہ کہہ دے کہ تم یہ جا کر کام کرو, تو خود بخود اس میں یہ طاقت آئے گی, جتنا سرکش گھوڑا ہو رام ہو جائے گا. آگ واقعات ہیں امام موسیٰ کاظم کے. آگ جل رہی تھی, ٹہلتے ہوئے چلے گئے. امام صادق علیہ السلام جلتی ہوئی آگ میں سے چلے گئے. امام ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. دنیا اس قابل ہے ہی نہیں کہ امام کی شان کے مطابق کوئی معجزہ دکھ سکے. ہم اور آپ دیکھتے ہیں جلتی ہوئی آگ میں سے, امام کی کوئی بڑی بات ہی نہیں, کوئی بات ہے ہی نہیں. تو یہ جو امام نے کام کیا, یعنی طاقت یہ ہے کہ اگر امام کسی سے کہہ دیں کہ اس آگ میں سے گزر جاؤ, اب امام کو یہ اطمینان دلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دیکھو گزر جاؤ, ہم کہہ رہے ہیں آگ نہیں جلائے گی. امام نے کہہ دیا اب آپ گزر جائیے. لہذا امام نے جس سے کہا کہ جا کر زین ڈال دو, بات ختم ہو گئی. زین کسی اس پہ سواری کی. بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی. نہ اس کو آپ جانتے ہیں گھوڑا جب آتا ہے, سرکش گھوڑا, جو وائلڈ ہارسز ہوتے ہیں, ان کو سدھانا پڑتا ہے. امام کے حکم سے زین ڈلی, اس گھوڑے کی پوری سرکشی ختم ہو گئی. اب یہ کہتا ہے گھر لائے اس کو ہم, جب خرید کر امام حسن عسکری کے استبل میں کہیے گھر میں اس کو رکھا, تو میں اس کے آگے جا کر اس کے سامنے چنے اور جو ڈالتا تھا, مجال ہے جو جنبش کر لے. یعنی ایک جملے سے امام کے اس پر زین ڈال دو, یہ واقعہ یہاں پہ ختم نہیں ہو جاتا کہ زین ڈال دو گے یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا, بلکہ اس کا مطلب یہ کہ ہمارے اس ایک جملے نے اس گھوڑے کی سرکشی کو ختم کر دیا. جو امام یہ کہتے کہ زین ڈال دو اور گھوڑے کی سرکشی ختم ہو جائے, تو آپ بھی اسی امام سے مدد مانگیے. مولانا سے مت کہا کیجیے مولانا یہ مسئلہ ہے, دعا بتا دیجئے گناہ سے بچ سکیں, وہ دعا بتا دیجئے گناہ سے بچ سکیں. جو گھوڑے کی سرکشی کو اپنے خادم کے ذریعے ایک جملہ کیا کہ ختم کروا دے, اس امام کی بارگاہ میں دعا مانگیے کہ جب نہ رسول اللہ آپ رسول اللہ آپ مدد کیجئے میری, آپ مدد کیجئے میری. آپ کے امام میں طاقت ہے, تھی اور رہے گی. لہٰذا اس نے کہا ما یقول ما یوزینی, میرا امام یہ نہیں کہہ سکتا, مجھے حکم دے سکتا کہ جو مجھے اذیت دے گا. تو یہاں سے ایک واقعہ آپ کی سمجھ میں آیا. ابو ہاشم جعفری بڑا مظلوم سید اور بڑا مظلوم صحابی امام کا, عجیب سا ایک صحابی ہے اور بڑا نزدیک ترین صحابی ہے امام کا. جعفر طیار کی نسل سے ہیں جناب ابو ہاشم جعفری, بہت نزدیک ہیں امام کے ساتھ. بعض دفعہ قید میں بھی رہے, مستحب روزہ رکھ رہے تھے, ضعیف العمر تھے. ایک دفعہ مستحب روزہ رکھا, اب امام کے ساتھ موجود ہیں, اب ہمت نہیں ہو رہی روزے کو پورا کرنے کی. مستحب روزہ ہے, پھر کہہ رہا ہوں مستحب روزہ ہے, پھر کہہ رہا ہوں مستحب روزہ ہے. پھر ایک سوال معلوم نا, یہ ابو ہاشم جعفری نے روزہ توڑ کیوں لیا, گناہ نہیں ہے میرے بھائی, مستحب روزہ ہے. ٹھیک ہے, اب مزہ آ جائے کوئی مجھ سے کہ مولانا مستحب تھا تب بھی تو غلط تھا توڑنا. مستحب امام نے اجازت دی ہے, آپ امام سے زیادہ آگے دیندار مت بنیے. تو اب ضعیف تھے, ضعف آیا, کمزوری آئی, دوسرے کمرے میں گئے اور جا کر فَأَكَلَ كَعْكًا, کعک کا ترجمہ میں کروں آج کی زبان میں وہی کیک. خدا آپ کو زیارت نصیب کرے مسجد براسا کی, جب بھی جائیے گا مسجد براسا کی طرف پیٹ کر کے جب کھڑے ہوں گے تو دائیں ہاتھ پہ سامنے بڑی اچھی بیکری ہے, وہاں پہ جا کے کعک, عربی میں بھی کعک کہتے ہیں, تو وہ کھائیے گا ابو ہاشم جعفری کی نظر کر کے اس پہ. ٹھیک ہے, تو بہرحال تو وہاں پر ہے. تو اب خدا کے جب جائیے گا تو بیکری ڈھونڈنے مت لگ جائیے گا, مسجد براسا میں پہلے جائیے گا. وہ مولانا نے ایک بیکری بتائی تھی, وہ کہاں پر. خیر ابو ہاشم جعفری گئے کمرے میں, اور وہ کیک کیا ہوتا تھا, وہ ایک بیک ہوئی ہوئی چیز ہوتی تھی, وہ کھا کے آ گئے بیچارے. آ کے کمرے میں آ گئے, بیٹھ گئے, ضابطہ کھا دیا. اب امام نے اپنے خادم سے کہا کہ ابو ہاشم جعفری کے لیے کھانا لاؤ. فَإِنَّهُ مُفْطَرٌ, یہ افطار کر چکے ہیں, ان کے لیے کھانا لاؤ. فَتَبَسَّمْتُ,
ابو ہاشم جعفری کہہ رہے ہیں میں مسکرایا کہ امام کو جانتے تھے لیکن بہرحال حیا تھی مانے کہ امام کے سامنے میں یہ کیا کام کروں، تو وہ دوسرے کمرے میں جا کر کھایا. اب ابو ہاشم جعفری مسکرا تو امام نے فرمایا مما تزکی ابا ہاشم، ہنس کیوں رہے ہو، کس بات پہ ہنس رہے ہو؟ ابو ہاشم جعفری کو کیا ہوا تھا؟ کمزوری ہوئی تھی. امام نے فرمایا اب یہ بچوں کے لیے بڑی کام کی چیز ہے یہ جملہ، اذا اردت القوۃ، اگر طاقت چاہیے فکل اللحم، گوشت کھایا کرو، کیک سے کچھ نہیں ہوگا. امام کا لفظ ہے، میرا نہیں ہے. فإن الکعک لا قوۃ فیہ، کیک سے کچھ نہیں ہوگا، گوشت کھایا کرو اگر طاقت ہے تو. کمرے میں گئے کیک کھا کے آ گئے، ہم سے کہتے میرے جملے ہیں یہ، امام سے کہتے ہیں جب اپنا رسول اللہ گوشت کھلوا دیجئے تو امام کھلوا دیتے، میرے جملے ہیں. لہٰذا یہ ابو ہاشم جعفری کے ساتھ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ امام کی شخصیت کو اگر آپ دیکھیں گے ایک دفعہ تو شریعت کے سلسلے میں ارے مستحب روزہ تھا، گھر میں تو بیٹھے ہوئے تھے، 4 گھنٹے اور انتظار کر لیتے. یقین کیجئے کہ اگر امام معصوم کے ذریعے یہ شریعت پھیلائی جاتی، جناب سیدہ کا وعدہ ہے خطبہ فدق کے اندر کہ یہ دین مانوس ہوتا علی سے. علی مانوس نہیں ہوتا دین سے، دین علی سے مانوس ہوتا. مطلب اب آپ کیا کہوں میں، یہ بیچارہ دین نہ صحیح سے چل پا رہا ہے، نہ اٹھ پا رہا ہے، نہ بیٹھ پا رہا ہے، گھسٹ گھسٹ کے پیر اپنے چل رہا ہے. اس دین کے ذریعے آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. سرکار نہیں ہو سکتا. اس دین کے اندر جو آپ کے لیے اہم ترین چیز تھی وہ ہے پردہ غیبت میں. نہیں آج بھی ویسے ہی ہو سکتا ہے. تم یہ بتاؤ اگر آج ویسے ہی ہو سکتا ہے تو یہ 12/5/14 کو خدا نے ہنسی مذاق کے لیے خلق کیا ہے کیا؟ قرآن لانے والا جاتے ہوئے کہہ رہا ہے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، آپ کے سامنے دوسری چیز ہے ہی نہیں. مولانا حدیثیں تو ہیں، حدیث امام کا کلام ہے، میں بات کر رہا ہوں وجود امام کی. خوب توجہ کیجیے گا، بڑی باریک بحث ہے، اس کو اس سے آگے میں نہیں پیش کروں آپ کے سامنے. اچھا اب یہاں پر امام نے ایک اور آیت پڑھ دوں بہرحال کیونکہ ہے، سورہ فاطر کی آیت پڑھی کہ امام سے گفتگو ہوئی کہ کون لوگ ہیں، کس طرح کے آپ کے چاہنے والے. امام نے آیت پڑھی سورہ فاتح کے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومقتصد وسابق بالخیرات. امام نے فرمایا دیکھو آل محمد کو ورثے میں قرآن ملا، کتاب ملی، لیکن جن کو کتاب ملی ورثے میں، ان میں 3 طرح کے لوگ تھے. پہلے وہ تھے کہ ظالم لنفسہ، جنہوں نے کتاب کو ٹھکرا دیا. دوسرے وہ تھے مقتصد، جو درمیانے رستے پر چل رہے تھے، نہ دائیں جھکے نہ بائیں. اور تیسرا کون ہے، تیسری کون سی ہستی ہے؟ سابقون بالخیرات، وہ ہستی ہے کہ جو سب سے پہلے نیکیاں انجام دے چکی ہے اور نیکیوں میں کوئی اس سے زیادہ جیت نہیں سکتا. اور پھر اس کے بعد امام نے فرمایا کہ جو اپنے اوپر ظالم ہے وہ ہے الذی لا یقر بالامام، وہ ہے جو امام کی امامت کا اقرار نہیں کرتا، اس نے اپنے اوپر ظلم کیا. مقتصد یعنی درمیان میں جو چل رہا ہے، نہ دائیں جھک رہا ہے نہ بائیں، وہ کون ہے؟ العارف بالامام، جو امام کو پہچانتا ہے. سابقون بالخیرات کون ہے؟ باذن اللہ، کہ جس نے ہمیشہ سے نیکیاں کی ہیں اس کی نیکی تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. امام عسکری نے فرمایا وہ ہم ائمہ ہیں، تم جتنی بھی نیکیاں کر لو ہمارے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے. اب یہ روایت سن لیجئے. ابو ہاشم جعفری تشریف فرمائے، امام نے گفتگو فرمائی اور اپنے علم غیب کو ظاہر کیا. ابو ہاشم جعفری نے کہا کہ اپنے دل میں سوچا کہ ان کا مقام کتنا عظیم ہے، کیا علم ہے میرے امام کا. مانتے ہیں امام، مانتے ہیں کہ علم غیب ہے، مانتے ہیں کہ ہر چھپی ہوئی چیز کا علم ان کو ہے، مانتے ہیں کہ جو چیز آپ پوچھیں گے امام جواب دیں گے. لیکن بہرحال ظاہر سی بات ہے کہ جب امام کے نئے نئے معجزات انسان دیکھتا ہے مومن، تو پھر امام کی طرف جھکتا ہے، اس کو ہر معجزے پہ ایک تعجب ہوتا ہے. تو امام نے اپنا کوئی علم غیب کا معجزہ دکھایا تو امام ابو ہاشم جعفری سوچنے لگے کہ میرے امام کی کیا عظمت ہے اور کیا بلندی ہے، کیا علم ہے. جیسے ہی دل میں خیال آیا امام نے رخ کیا ابو ہاشم جعفری کا. ابو ہاشم جعفری نے زبان سے کچھ نہیں کہا. امام نے دیکھا کہ الامر اعظم من ما حدثت به نفسک من عظم شأن آل محمد صلوات اللہ وسلام علیہ مجمعین. فرمایا جو تمہارے دل میں ابھی خیال آیا ہے نا ہمارے بارے میں کہ ہم کتنے عظیم ہیں،
ہم اس سے بھی زیادہ عظیم ہے جو تمہارے دل میں خیال آیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ امام کی عظمت کو آپ دل میں اپنے کسی بھی مقام پر رکھیں، امام کا امر اس سے بھی عظیم ہوگا. اب یہاں سے وہ مقام ہے جو امام نے ایک بڑے عجیب مسئلے کو حل فرمایا. اے ابو ہاشم جعفری دیکھو، ہمارا امر اس سے بھی کہیں زیادہ عظیم ہے جو تمہاری فکر میں آ سکے، تمہاری سوچ میں آ سکے. تو پھر میں کیا کروں؟ میں تو آپ سے متمسک ہوں. اگر آپ کا امر، آپ کا علم، آپ کی فضیلت، آپ کی منزلت اس سے کہیں عظیم ہے کہ جو میرے ہوش و حواس میں آ سکے، تو ہمیں تو حکم دیا ہے آپ کی معرفت کا، تو پھر ہم معرفت تو کبھی نہیں پا سکیں گے آپ کی. تو امام نے اس مسئلے کو حل فرمایا کہ تم مان چکے ہو، ٹھیک ہے، یہاں تک پہنچ چکے ہو، لیکن ایک اہم ترین چیز اس مرحلے کے بعد کیا؟ فحمد اللہ، خدا کی حمد بجا لاؤ. ان جعلک متمسکا بحبلہم، خدا کی حمد بجا لاؤ کہ خدا نے تمہیں معصومین کی رسی کے ساتھ متمسک کیا ہے، معصومین کے دامن سے جوڑ کر رکھا ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تدعا یوم القیامت بہم، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ قیامت میں تمہیں ان کے نام کے ذریعے بلایا جائے گا. اور فرمائے اذا دعی کل اناس بامامہم، جب تمام لوگوں کو میدان قیامت میں ان کے اماموں کے نام لے کر بلایا جائے گا، تم کو تمہارے اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا. اب یہاں پر رک جائیے. بحث امیر المومنین یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، وہ کام کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، اسی میں بحث ہو رہی ہے. آپ سمجھ گئے جناب امیر المومنین معصوم ہیں، ہر نقص سے، ہر خطا سے پاک ہیں. پروردگار عالم نے علم دیا ہے، اپنی مرضی سونپی ہے. مرضی الہی جناب امیر کے علاوہ کہیں سے مل ہی نہیں سکتی. کائنات میں کوئی بھی جتنا بڑے سے بڑا عالم و خاک پائے جناب امیر کے برابر بھی نہیں ہے. یہ سمجھ لیا. اب پیچیدہ بحثوں میں مت جائیے، ان سے تمسک کیجئے. عقیدے کو اپنے ان کے عقیدے کے مطابق ڈھالیے، اپنے عمل کو ان کے عمل کے مطابق ڈھالیے، تاکہ قیامت میں آپ کو متمسک کے نام سے پکار کر بلایا جائے. تمسک بڑا اہم ہے. اچھا، ایک درود پڑھیں محمد آل محمد پر. اب یہ اتنے زیادہ دفعہ سوال ہوا ہے مجھ سے، نوجوان بچوں نے بھی کیا ہے بہت، اور بڑی عمر کے لوگوں نے بھی کیا ہے. زیارت پہ جا رہے ہیں، کیا امام سے حاجت مانگ رہے ہیں اپنی؟ امام کے روزے پہ جائیے، اب اس کا مطلب ہے کہ زیارت امام کے روزے پہ پڑھوں، اور اب دعا کس سے مانگوں؟ کیونکہ مولانا صاحب جن کی مجلس سن رہا تھا انہوں نے کہا امام سے حاجت پر طلب آپ ابھی تک اپنی مادی حاجتوں میں پھنسے ہوئے امام کے روزے پہ جا کر. تو میں جاؤں ابو جہل ابو لہب کی قبر پہ جا کر حاجتیں وہاں سے مانگوں؟ خدا نے کس دروازے پہ آپ کو چھوڑا ہے؟ سرکار بڑا عرفی مسئلہ ہے. جب ماں جاتی ہے کہیں پہ اپنے بچوں کو اپنے میکے میں چھوڑ کے، ماں جاتی ہے کہیں پہ بچوں کو ددیال میں چھوڑ کے، اپنے سسرال میں چھوڑ کے، دیکھو باہر مت دیکھنا، جو ضرورت ہو چچا سے کہنا، ماموں سے، جو ضرورت ہو. آپ بچہ کہے گا نہیں میں نے پڑوس میں جا کے اس سے کہا کہ آپ میری ضرورت پوری کر دیجئے. ماں کہے گی کیوں نکلے؟ چچا نہیں تھے، ماموں نہیں تھے، تمہیں کس کے اوپر چھوڑ کے گئی تھی میں؟ رسول خدا کہیں گے تمہیں کس پر چھوڑ کے گیا تھا میں؟ مولانا پہ چھوڑ کے گیا تھا. کس پہ چھوڑ گیا تھا؟ قطب ولی درویش قلندر ابدال کس پہ چھوڑ کے گیا تھا؟ تمہیں چھوڑ کے گیا تھا 12-5-14 پر. ان سے مانگو. روایت کے اندر ان کے دروازے کے علاوہ تمام دروازے، کوئی دروازہ ایسا نہیں جہاں جا کے مانگو اور عزت بچی رہے، سوائے آقا حسین کے، آقا حسین کی اولادوں کے، سیدہ کی اولادوں کے. کوئی دروازہ ایسا نہیں. یہ دروازہ وہ ہے جہاں پہ جتنا بھی کوئی حقارت سے جائے یہاں اور عزت ملتی ہے. ابو ہاشم جعفری 100 دینار چاہیے تھے. خط لکھوں امام سے، امام عسکری سے کہ مجھے 100 دینار دے دیں. شرم آئی، نہیں لکھا. خط یوں ہی حال احوال کر کے بھیج دیا. امام نے خط لکھا اور خط کے ساتھ 100 دینار بھیجے، اور خط میں لکھا اذا کانت لک حاجت، دیکھو جب بھی کوئی ضرورت ہے فلا تستحی، شرمایا مت کرو. یہ امام عسکری ابو ہاشم جعفری سے نہیں کہہ رہے، صرف یہ دربار معصومین کے لوگوں سے بھی بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جب ہمارے جد آقا حسین کے روزے پر ہو، امیر المومنین کے روزے پر ہو، ہمارے چچا ابو الفضل عباس کے روزے پر ہو، فاطمہ معصومہ کے روزے پر ہو، بی بی زینب کی زیارت کے لیے گئے ہو، بقیع میں 4 اماموں کی قبر کے سامنے کھڑے ہو جن کے سرانے ان کی دادی فاطمہ بنت اسد دفن ہے، رسول خدا کے روزے کے سامنے ہو، مدینے میں ہو، مسجد نبوی میں ہو، اس مقام پر جہاں وجود سیدہ تشریف فرما ہوتا تھا. شرما مت، انہی سے مانگو.
کیسے مانگے مولانا؟ ان سے نہیں مانگے، پھر کس سے مانگو گے؟ کس سے مانگیں گے آپ بتائیے؟ کوئی ان سے زیادہ طاقتور بتائیے جو یہ کام نہ کر سکے وہ کر دے. لہٰذا خوب توجہ کیجیے گا، ان سے ہی حاجت مانگیے. مولانا اصل میں دیکھیے ان سے حاجت نہیں دے سکتے، یہ ان سے حاجت نہیں مانگی جا سکتی کیونکہ یہ تو چلے گئے دنیا سے. آپ ابھی تک سمجھے ہی نہیں حیات کو آل محمد کی. وہ تو امام زندہ تھے نا، تو امام نے کہہ دیا تو اب امام مردہ ہے. امامت کے اپنے عقیدے کو درست کیجئے. میں نے واقعہ سنایا تھا آپ کو کہ جناب امیر المومنین ایک صاحب گئے، 3 سوال تھے. آقا محسن الحکیم کے پاس گئے، کہا 3 سوال آپ سے پوچھنے آیا ہوں اور آپ کے سوچ کا میں مخالف ہوں. غور کر رہے ہیں؟ آپ کے طرز تفکر کا مخالف ہوں، آپ کی باتوں کو میں نہیں مانتا. آقا حکیم نے پوچھا کہ تم نے 3 سوال کسی کو بتائیں؟ کہا کہ نہیں بتائے. کہا کسی کو بھی نہیں؟ نہیں. بیوی کو بتائیں؟ کسی کو بھی نہیں. کہا جواب مل جائے گا. اب خواب میں جناب امیر کو دیکھا. جناب امیر کو کیا پتا؟ اور تینوں سوالات کے جواب جناب امیر مومنین نے دیے. انہوں نے پوچھا یا علی یہ مجھ پر کرم کیوں؟ یہ جو شخص گیا تھا نا سوال کرنے کے لیے نجف، اس نے ایک جگہ پر جناب ابو طالب کے ایمان کو ثابت کیا تھا. کہا یا علی مجھ پر یہ کرم کیوں کہ خواب میں آ کے سوالات کے جواب دیے؟ کہا تم نے ہمارے بابا کا مقدمہ لڑا تھا. ایک حبشی سیاہ فام حبشی آیا کہ ہمیشہ شعبان کے شروع میں زیارت کرتا تھا میں سامرہ کی، اور پھر شعبان کی 15 کو جاتا تھا زیارت کرنے حضرت سید الشہداء کی. تو میں نے کہا کہ میں جاؤں گا، اور جا کے خط لکھتا تھا کہ میں اے امام حسن عسکری میں آ چکا ہوں. اور کہا اس دفعہ جب میں آؤں گا تو زیارت بالکل خالص کچھ نہیں کروں گا کہ میں آ گیا ہوں تو یہ ملنے دے، زیارت کروں گا اور علی نقی علیہ السلام کی زیارت ہے، امام سے ملوں گا اور چپکے سے چلا جاؤں گا. اب کسی کو نہیں بتایا. امام کا خادم آیا اور 2 سونے کے سکے دیے، کہ امام نے بھجوائے ہیں، اور کہا یہ لو. اور پھر امام کا یہ جملہ کہا اس خادم نے امام کے، من کان فی طاعت اللہ کان اللہ فی حاجتہ. اب یہ کہاں سے اٹھ کے آیا ہے؟ سامرہ کچھ دن رہے گا، گھوڑا اونٹ خچر کرائے پہ لے گا، کربلا جائے گا، وہاں سے نجف جائے گا، پیسے چاہیے ہوں گے. امام سے اس نے کچھ نہیں کہا میں اس دفعہ زیارت کروں، امام سے کوئی ضرورت نہیں. کہ نہیں کہوں گا مولا اچھا نہیں لگتا، اب آ کے بالکل چاہنے والا ہے. امام کو پتہ چل گیا کہ یہ آیا. امام نے 2 دینار بھجوائے اور ایک حدیث کا تحفہ بھی بھجوایا. امام نے کیا جملہ ارشاد فرمایا اپنے خادم کے ذریعے؟ کہ اس سے کہہ دینا جا کر جو خدا کی اطاعت میں ہے خدا اس کی حاجت کو پورا کرنے میں ہے. اب یہ آخری واقعہ ہے، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام. دیکھیے یہ سلوات جو آپ بھیجتے ہیں یہ میرے حساب میں مت رکھا کیجیے آپ ولادت کے ایام میں شبوں میں. یہ سلوات آپ لوگ بھیج رہے ہیں کوئی یہ دیکھیے پھر یہ میں کبھی کبھی شکر بھیجتا ہوں کہ آپ لوگ غدیر کے میدان میں نہیں تھے، ورنہ رسول خدا خطبہ نہیں پورا کر سکتے. جہاں مولا کا نام آتا نعرہ حیدری پھر یا علی. کوئی نہیں سدھار سکتا اس قوم کو. یہ بہرحال آپ حضرات جانتے ہیں کہ شب میلاد مولا کا اور آپ مسکرا رہے ہیں. امام نے خط دیا اپنے خادم کو کہ لکڑی میں اسے رکھ کر لے کر جاؤ. سامنے سے ایک سقہ آ رہا تھا، اس کی اس سے تو میں ہو گئی. اس نے کہا کہ میں پہلے آگے بڑھوں گا، اس نے کہا تم آگے میں اور اس نے کچھ تلخ کلامی ہوئی. اور جو امام نے لکڑی دی تھی جس میں خط رکھا تھا، ان صاحب نے وہی لکڑی اٹھا کر مار دی. جب ماری تو اس میں سے امام کا خط نکل پڑا. جلدی سے انہوں نے خط، ان کو کیا پتا تھا کہ اس میں امام نے کیا حکم دیا تھا، یہ لکڑی کا جو تختہ ہے یا جو چوب ہے، لاٹھی ہے موٹی سی، یہ جا کر ہمارے وکیل، ہمارے شاگرد، ہمارے صحابی عثمان ابن سعید کو دے دینا، جو کہ امام زمانہ کا پہلا سفیر ہے. امام عسکری کے بھی وکیل تھے، امام علی نقی کے بھی وکیل ہیں. جناب عثمان ابن سعید پہلے وکیل ہیں. امام نے کیا کہا تھا؟ دے دینا. خوب توجہ کیجئے، یہ باریکیاں ہیں ساری.
آپ ان واقعات کے ذریعے سمجھیے کہ ابو الفضل عباس کا مرتبہ کیا تھا. یعنی سر منہ انحراف کی سوچ بھی نہیں ہے اس شہزادے کے اندر. یعنی امام نے کہا جا کر دے دینا. ہوا وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ امام اس نے اٹھائی وہ اور خط جلدی چھپایا, اور پھر اس کے بعد خط اس نے پہنچایا. امام نے چھپا کر دیا تھا کہ کہیں راستے میں فوجی چیک کریں تو یہ ہوگا. اب جب گیا گھر پہ امام کو بتانے کہ آپ کا کام کر دیا میں نے, وہ جو لکڑی کا تختہ تھا یا لاٹھی تھی یا وہ بھی چوبا جو تھا وہ دے کر آ چکا ہوں میں, تو امام کا خادم نکلا باہر سے, کمرے سے آیا امام کا خادم. بخدا جو راویوں نے جس طرح سے ہمارے محدثین نے چھوٹے چھوٹے جملوں کو پکڑ کے رکھا ہے نا, کیا کہنے ان کا احسان ہے ہم پر واقعا. ہم ان کے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں. کہا کہ یقول لک مولائی, خادم اندر سے آیا, کہا میرا مولا حسن عسکری کہہ رہا ہے اعزہ اللہ, کہ خدا اس کی عزت میں اضافہ فرمائے. یہ نہیں کہ غفر اللہ لہ, خدا اس کے گناہوں کو معاف کرے. یہ جو خادم ہے نا گھر میں رہ رہا, یہ بھی معرفت رکھتا ہے کہ جب امام عسکری کا نام لوں اعزہ اللہ, نوکر ہے. کئی میرے آقا کہہ رہے ہیں, مولا کہہ رہے ہیں, تم نے یہ کام کیوں کیا؟ نہیں, امام حسن عسکری کا نام دے رہا ہے, کہہ رہا ہے قال یقول لک مولائی, میرا مولا حسن عسکری اعزہ اللہ. کیا کہنے صاحب, اس غلام کا نہ نام ہم کو پتا ہے نہ قبر پتا ہے, لیکن ذکر ہو رہا ہے ایک اعزہ اللہ کی وجہ سے. بہرحال پھر امام کے پاس گیا. امام کا جملہ لما احتجت ان تعمل عملا تحتاج ان تعتذر منه, تم نے کام ایسا کیوں کیا کہ جس کے بعد تم ہم سے معافی مانگو آ کر کہ اپنا رسول اللہ غلطی ہو گئی, مجھے نہیں مارنا چاہیے تھا, خاموشی جانا چاہیے تھا. ایاک بعد ان تعود, خبردار دیکھو اب ایسی حرکت مت کرنا. غلط حرکت تو نہیں کی تھی اس نے, سکا آ رہا تھا, اس نے بھی کچھ تلخ کلامی ہوئی, یہ بھی امام کے خادم تھے اور انہوں نے کہا امام کی, انہوں نے اس کو مار دی لگ. خبردار یہ کام اب مت کرنا. اب امام کے جملے سنیے, اذا سمعت لنا شاتما, اگر تم رستے میں یہ دیکھ رہے ہو کہ کوئی ہم کو, شتم کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ شتم کا مطلب, میں ممبر پہ کہنا نہیں چاہ رہا, برا بھلا کہہ رہا ہے کوئی اگر ہم کو, امام نے نہیں کہا مجھ کو, ہم کو, ہم اہل بیت کو کوئی برا کہہ رہا ہے, فمزے سر جھکا کر گزر جانا, خبردار اس سے گفتگو مت کرنا. التی امرت بہا, جو تمہیں حکم دیا گیا اس کام کی طرف جانا. یعنی آپ مانیے کہ امام کا علم ایسا ہے کہ امام نے یہ کہا کہ تمہیں یہ لکڑی کا ٹکڑا پہنچانا ہے, رستے میں جو کچھ ہو جائے دائیں بائیں مت دیکھو, یہی کام کرو. خوب توجہ کیجیے گا اس کے اوپر, معمولی سے کام میں امام فرما رہے ہیں. اور پھر امام نے فرمایا یا کان تجاوب من یشتمنا, جو ہمارے لیے, بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں, جو ہمیں گالی دے رہا ہے نا, خبردار اس کو جواب دینے کے لیے رکنا مت. یا ان تعرفہ, یہ بھی مت کہنا کہ میں کس گھر سے آ رہا ہوں. خوب توجہ کیجئے, امام حسن عسکری کی دنیاوی حیثیت بھی ہے, ابن رضا کہا جاتا ہے. امام کے دادا امام رضا ولی عہد تھے, لہٰذا عباسی دربار میں بڑی عزت تھی. اگر یہ کہتے ہیں میں ابن رضا کا پوتے کا خادم ہوں, جو دربار میں جس کے تعلقات ہیں وہ جاتا ہے اور وزیر آتے ہیں اور فلاں آتے ہیں اور بنو ہاشم سے ہوں, تو سامنے والا ڈر سکتا تھا. امام نے کہا خبردار ان تعرفہ, خبردار مت اپنی شناخت کروانا کہ تم ہمارے خادم ہو. فَإِنَّ, دیکھو یاد رکھو جو تمہیں کہا اسی کے مطابق عمل کرنا, اپنا زیادہ اجتہاد مت چلانا, اپنی زیادہ عقل سے مت چلنا. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں میرے جملے. فَإِنَّ أَخْبَارَكَ وَأَحْوَالَكَ تَرِدُ عَلَيْنَا, تمہاری ایک ایک خبر ہمیں پتہ ہے کیا کرتے ہو باہر جا کے. اور پھر اس کے بعد راوی آتا ہے, کہتا ہے میں سوچتا تھا کہ امام ہے کیا, خدا کی قدرت طاقت, اس کے مقابلے میں امام کی طاقت. یہ جو آپ کبھی کبھی عجیب و غریب جملے سنتے ہیں, مشیت سے ٹکرا دیا جاتا ہے جناب امیر کو, جناب سیدہ کو, نعوذ باللہ. یہ مشیت ان ہستیوں کے گھروں سے جاری ہوتی ہے. ٹکراؤ میں کیا کیا سن رہا تھا, سمجھ رہا تھا, آیا کہوں ابن رسول اللہ یہ بتائیے کہ آپ کا مقام ہے کیا. یعنی آپ خدا کو مجبور کر سکتے ہیں کوئی کرنے پہ کام. دل میں سوال ہے. ایک دفعہ آیا, امام سامنے آئے بازار میں, امام نے اس کی طرف دیکھا, قرآن کی آیت پڑھی, بل عماد مکرمون لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون. امام کو تو نہیں پتا, اس نے امام سے تو نہیں کہا میرا یہ سوال ہے, دل میں خیال تھا. جیسے ہی اس نے امام کے پاس آنا چاہا اور آ کر امام سے پوچھنا چاہا, امام نے مڑے اور اس کی طرف دیکھ کر کہا کچھ مت کہو, بلکہ یہ وہ بندے ہیں جن کی خدا بڑی عزت کرتا ہے, اور کسی بھی خدا کے حکم کے سلسلے میں یہ خدا سے آگے نہیں بڑھتے, اور جو خدا کا حکم ہوتا ہے وہ ظاہر ہی انہی کے ذریعے ہوتا ہے.
آخری جو بات اب یہ تو تھا میں نے پرچہ دیکھ کے پڑھا، اب بقیہ پڑھوں گا 1 گھنٹے اور. ایسا مت کہیے آپ کہ اپنے حافظے سے. آخری بات کہوں، امام کی وصیت ہے جس میں امام نے صدق الحدیث، اداء الامانہ والاجتہاد فی طاعت اللہ، خوب جان توڑ کر خدا کی راہ میں اطاعت کیا کرو. اداء الامانہ الی کل من ائتمنکم من بر و فاجر، نیک انسان ہے یا فاسق و فاجر، امانت دی اس کو لوٹاؤ. صدق الحدیث، بات سچی کرو. جب دوسرے مسلمان ان کے جنازہ ہو جاتا ہے جنازے میں جایا کرو، ان کی نماز جماعت میں جایا کرو. اور جب دوسرے مسلمان تمہارے پڑوس میں رہتے ہیں ان کا کوئی بیمار ہو جاتا ہے ان کی عیادت کے لیے جایا کرو. یہی وہ چیز ہے کہ جو لے کر ہمارے نانا رسول خدا آئے. اور پھر فرمایا دیکھو ہر محبت کو کام ایسا کرو کہ ہر محبت، جو محبت کا مادہ جس کے دل میں، تم کو دیکھ کر وہ ہم سے محبت کرے. اگر کوئی مجھ کو دیکھ کر اہل بیت سے محبت نہیں کر رہا، یہ میں اہل بیت کا قصوروار ہوں، اہل بیت کی بارگاہ میں مجرم ہوں، ملزم ہوں کہ مجھ کو دیکھ کر کوئی اہل بیت سے محبت نہیں کر رہا، مجھ کو دیکھ کر اہل بیت سے کوئی نعوذ باللہ نفرت کر رہا ہے. اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ دیکھو ادائے امانت، صدق الحدیث، امانت کو ادا کرو، بات سچی کرو، ظلم حق غصب کرنا. اور پھر فرمایا علیک بتلاوت القرآن، تلاوت قرآن کثرت سے کرو. اکثر من ذکر الموت، موت کو کثرت سے یاد کرو. والصلوات علی محمد فانہا حسنات. بس ایک جملہ امام نے فرمایا لنا حق فی کتاب اللہ وقرابۃ من رسول اللہ وتطہیر من اللہ. دیکھو ہمارا ہی وہ حق ہے جو قرآن میں جس کا ذکر ہے، ہماری ایک خاص رشتہ داری ہے رسول خدا کے ساتھ جس کا قرآن میں ذکر ہے، ہمارا ہی ہے خاص تعلق ہے رسول خدا کے ساتھ جس کا قرآن میں ذکر ہے، اور قرآن میں ہماری ہی طہارت ہے جس کا ذکر ہے. اب ہمارے علاوہ جو بھی یہ کہے لا یدعی ہے الا کذاب، کوئی بھی اس کا دعویٰ نہیں کرے گا مگر جھوٹا ہوگا. اب اگر آپ کو دیکھنا ہے نا ممبر پہ کہ کون کذاب ہے، اگر آپ کو دیکھنا کون کذاب ہے کون جھوٹا ہے، جو حق کے اہل بیت کو لے کر آئے کسی کے ساتھ بھی جوڑے کذاب ہے، جھوٹا ہے. اگر طہارت اہل بیت کو کوئی کسی کے لیے، علامہ ہلی کے لیے ثابت کرے، شیخ توسی کے لیے ثابت کرے، مولانا شیخ توسی ہی ہیں، جھوٹا ہے. امام نے فرمایا ہماری طہارت کے بنیاد مقام پر کائنات میں کوئی نہیں پہنچ سکتا. آپ دعائے القمہ پڑھتے ہیں، پنجتن کا ذکر ہے، پنجتن کا ذکر کرنے کے بعد کیا پڑھتے ہیں آپ وہاں پر؟ پروردگار حتی فاق فضلہم علی جمیع العالمین. حضرت ختمی مرتبہ سیدہ امیر المومنین حسنین علیہم السلام، پروردگار یہ 5 ایسے ہیں ان کو تو نے اپنا وہ اسم اعظم دیا ہے، کسی کو نہیں دیا. جبریل کو بھی علم نہیں ہے کہ سیدہ کا علم ہے کس مقام پر، پنجتن کا مرتبہ ہے کس مقام پر. ان کی فضیلت صرف مجھ پر اور آپ سے زیادہ نہیں ہے، ہم اور آپ تو گنتی میں نہیں ہیں. عالمین میں جو اس قابل ہیں کہ وہ مقابلے پر آ سکیں وہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ مقابلے پر آئیں. لہذا امام نے فرما دیا اب اگر آپ کو دیکھنا ہے کذاب کون ہے، جھوٹا کون ہے، جہاں پر بھی اہل بیت کے مقام کے ساتھ کسی کو کوئی جوڑے، سمجھ جائیے لاکھ لمبی داڑھی ہو، لاکھ بڑا امام ہو صاحب، لاکھ مجلس پڑھ لو، امام نے معیار دے دیا کیا حق کے اہل بیت یہ ہے. اور ہم حضرت حجت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. تمام مومنین مومنات جو ہم موجود ہیں، جس برادر نے ہم کو خانوادہ نورانی جو ہم کو امام باڑہ دیا، جو خدمت گزار ہیں اس امام باڑے کے، مومنین مومنات کسی بھی حوالے سے جس نے اس فرش میں حصہ لیا ہے، پروردگار حضرت حجت کی بارگاہ کریمانہ سے ان کی شان کریمی کے مطابق ہم سب کو عیدی عطا فرما، ہم سب کے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، اور اس محفل کو، میلاد کو حضرت حجت کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود دے.